واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 45 تک، سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 45 تک اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا ذکر کیا، دو دوستوں کا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں ذکر فرمایا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے حق تمہارے سامنے پیش کر دیا، اب جو چاہے مومن بنے، جو چاہے کافر بنے۔ مومن بنے گا تو وہ جنت میں ہوگا، اللہ کی رضا میں ہوگا، خدا کی خوشنودی میں ہوگا، اور اگر کافر بنے گا تو اللہ اسے عذاب دیں گے اور اللہ اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ اب اللہ یہاں دو لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 45 تک اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی، دو دوستوں کی مثال اللہ نے بیان کیا۔ ایک دوست تھا، اس کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کا باغ تھا، انگور کا باغ، اور باغ کے کنارے کھجور کے درخت تھے، اور باغ کے بیچ میں سے ایک نہر بہتی تھی۔ باغ کے بیچ میں سے ایک نہر بہتی تھی، گویا جنت تھی وہ۔ انگور کا باغ تھا، کھجور کے درخت تھے، بیچ میں سے میٹھے پانی کی نہر بہتی تھی۔ اور دوسرے جو باغات ہوتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، اس کے باغ میں ہمیشہ پھل رہتے تھے، یا تو کھجور کے پھل رہتے تھے، کھجور ہوتی تھی، یا انگور ہوتی تھی، اور باغ کے بیچوں بیچ کھیتی ہوتی تھی۔ اس کے بعد باغ کے بیچوں بیچ کھیتی، کتنی نعمتیں تھیں آپ اندازہ لگائیے۔ کھجور کے درخت تھے، انگور کا باغ اس میں تھا، پھر باغ کے بیچوں بیچ کھلی زمین تھی جس میں کھیتی ہوتی تھی، اور اس میں سے نہر جاری ہوتی تھی، نہر بہتی تھی، میٹھے پانی کی نہر بہتی تھی۔ بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا۔ اس کے باغ میں ہمیشہ پھل رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو پھل دیتے تھے۔ اس میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا دیکھ، جس کا خلاصہ یہ ہے، اس نے اپنے دوست سے کہا دیکھ، اگر میں اللہ کا نافرمان ہوتا تو اللہ مجھے اتنی نعمتیں نہیں دیتا تھا۔ دیکھ میرے پاس باغ ہے، پھل ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ اور کہنے لگا یہ سب میں نے کمایا، میری محنت کا ہے، میرے باغ میں پھل پورے سال رہتے ہیں، نہر جاری ہوتی ہے۔ ناشکرا پن کرنے لگا، غرور کرنے لگا، اور یہ کہنے لگا دیکھ اگر میں نافرمان ہوتا اور باغی ہوتا اللہ کا اور دشمن ہوتا تو اللہ یہ سب چیزیں مجھے نہیں دیتے تھے۔ پتہ یہ چلا تو غریب ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو خدا کا دشمن ہے، میں خدا کا دوست ہوں، تو خدا کا دشمن، میں دوست ہوں، میں قریب ہوں، تو دور ہے اللہ کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب چیزوں سے نوازا۔ آدمی مال آنے کے بعد اترانا نہیں چاہیے، مال جانے کے بعد گھبرانا نہیں چاہیے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کو اللہ دے کے آزماتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ لے کے آزماتے ہیں۔ دے کے اس لیے آزماتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ میرے مال دینے کے بعد، نعمت دینے کے بعد، چیزوں کے دینے کے بعد شکر ادا کرتا ہے یا اتراتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے۔ آدمی یہ کہے جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں۔ آج بھی ہم اپنے گھروں میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ الفاظ کفر تک پہنچا دیتے، شرک تک پہنچا دیتے، آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے، میں اپنے کان سے سنا، تمہارا باپ نہیں ہوتا تو تم غریب ہو جاتے، تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم غریب ہوتا ہے، باپ کے کمانے سے تم کھا رہے ہیں، باپ نہیں کماتا تو تم کہاں سے کھاتے تھے؟ اپنے بچوں کو یہ بتاؤ، روزی اللہ دیتے ہیں، باپ نہیں دیتا۔ اللہ روزی دیتے، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی روزی نہیں دیتا، اور باپ ہو نہ ہو مقدر کی روزی بچوں کو مل کے رہتی۔
تو اپنی زبان پہ کبھی یہ نہیں لانا میرا مال ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں میں کمایا میرا گھر ہے، 2 منزلہ گھر بنایا، نیچے سے اوپر تک میں محنت سے بنایا، یہ جتنی دولت ہے میری کمائی ہوئی ہے، میں نے کمایا ہے. یہ بول اللہ کو پسند نہیں. فرعون یہ بولا تھا جو کچھ میرے پاس ہے میں نے کمایا، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا خدا ہوں، تمہارا پالنہار ہوں. اللہ کو فرعون کی بولی پسند نہیں آئی. قارون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس میں غریبوں کا حق ہے، پریشانوں کا حق ہے، پریشان لوگوں کا حق ہے، بیوہ مسکینوں کا حق ہے، دوسرے غریب انسانوں کا حق ہے، ان کو اس میں سے حق دے. تو قارون کی زبان سے نکلا تھا میں نے اپنے علم سے کمایا، میرا مال ہے، میں نے کمایا، اپنے علم سے محنت سے کمایا ہے. اللہ کو یہ بولی پسند نہیں آئی. اللہ نے فرعون کو پانی میں ڈبو کے مارا اور قارون کو زمین میں دھسایا اور قیامت تک دھسا رہا ہے. اور علماء نے لکھا ہے جو یہ کہے گا میرا مال میں نے کمایا میری محنت کا ہے تو کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. آدمی یہ کہے میرے پاس میرا جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، اے اللہ تیرا دیا ہوا ہے. جو کچھ زمین للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے. پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے تیرے بدن کا بال تیرا نہیں ہے، تو کہتا مال میرا. تیرے بدن کا بال تیرا نہیں، تیرے بدن کا بال کالے سے سفید ہو کے تجھے یہ بتاتا ہے میں ہوں تیرے بدن پہ لیکن میری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں. میں ہوں تیرے بدن پہ لیکن میرا مالک کوئی اور ہے. میں ہوں تیرے بدن پہ لیکن مجھ پہ اختیار کسی اور کا ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا اس کے بال سفید ہو جائیں، لیکن نہیں چاہنے کے باوجود بال سفید ہو کے یہ پیغام اور یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم ہیں تیرے بدن پہ لیکن ہمارا مالک کوئی اور ہے. تو پیران پیر فرماتے تھے تیرے بدن کا بال تیرا نہیں. اور آدمی کہتا ہے میں مالدار ہوں، میں عہدیدار ہوں، میں زمیندار ہوں، میں دکاندار ہوں، میں مکاندار ہوں. تو فرماتے تھے نہ تو مالدار ہے تو مکاندار ہے، نہ تو زمیندار ہے، تو کفن کا تو تو مال کا چوکیدار ہے، چوکیدار، اور کفندار ہے، کفندار. مرے گا کفن کے 2 ٹکڑوں کے علاوہ کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جائے گی. تو آدمی کو چاہیے اپنی کسی چیز پہ غرور نہ کرے. گھمنڈ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے. حدیث میں ہے جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبے پہ پہنچا دیتے ہیں. آدمی کے پاس جتنا مال آئے، دولت آئے، اسباب آئے، سامان آئے، چیزیں آئی، اتنا اس میں جھکاؤ ہونا چاہیے. پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے اور جو درخت پھلدار نہیں ہوتا وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ اونچا جاتا ہے. تو آدمی کے پاس اللہ کی نعمت آنے کے بعد شکر گزاری کا جذبہ ہے. یہ کہے یا اللہ میرا کچھ نہیں ہے، سب تیرا ہے، تو جہاں کہے گا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے زمین جمع کر کے رکھتا، دکان مکان پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ رہے. علماء نے لکھا ہے دنیا کا پاگل آدمی وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے. دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے میرے بچوں کو گھر ہو جائے، ان کو زمین ہو جائے، ان کو دولت مل جائے، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے والا دنیا کا پاگل ترین انسان. اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اللہ مال دے اس کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں میں خرچ کرو. شکر گزاری کا جذبہ آنا چاہیے. تو وہ جس کے باغات تھے وہ کہنے لگا ارے اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ نے مجھے اتنا دیا. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفہ. وہ تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا مجھے تو بہت نوازا گیا. ایسے بولتا تھا کہ اسے موت نہیں آئے گی. تو اس کے دوست نے کہا تو کیوں کفر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے پہلے مٹی سے بنایا، اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے نطفے سے بنایا. ماں کے پیٹ میں نطفہ ہوتا ہے، اللہ نے پھر نطفے سے بنایا. ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے تجھے انسان بنایا.
اتنا لمبا انسان 5-6 فٹ کا اللہ نے بنایا، تو شرک کیوں کرتا ہے؟ لیکنہ اللہ ربی لا اشرک بربی احدا، وہ میرا پروردگار ہے، میں شرک نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ شرک نہیں کرتا، میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ نیک دوست اس کو نصیحت کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے دیکھ غرور مت کر، تکبر مت کر اور گھمنڈ مت کر، اللہ کی بندگی کر، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا، اللہ سے مانگ، تکبر مت کر۔ پھر دوست کہنے لگا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہنے لگا دیکھ جب بھی تو اپنے باغ میں جائے تو باغ کو دیکھ کے یہ بول ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ جو چاہے وہ ہوگا، ساری طاقتیں اللہ کے قبضے قدرت میں۔ آدمی جب کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ بولے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علماء نے لکھا، حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ کے خزانے میں بڑا خزانہ کون سا ہے؟ تو فرمایا جب تم کسی اچھی چیز کو دیکھے تو ماشاء اللہ بولو، لا قوت الا باللہ بولو، یہ اللہ کے خزانے میں بڑا خزانہ ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ بولو۔ جب کوئی آدمی کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے اور ماشاء اللہ بولتا ہے تو وہ چیز نظر بد سے بچ جاتی ہے، بری نظر سے بچ جاتی ہے اور وہ چیز ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے بچوں کو، اپنا بچہ تو سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، آدمی کی نظر اپنے بچوں کو بھی لگتی ہے، باپ کی نظر اولاد کو لگتی ہے، ماں کی نظر اولاد کو بھی لگ سکتی ہے، اپنے بچے تو پیارے ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا کسی زمانے میں، اس نے کہا مجھے ملک کا سب سے خوبصورت بچہ لا کے دو، کنٹری کا، ملک کا خوبصورت بچہ لا کے دو۔ تو ایک حبشن کالی عورت اپنا کالا بچہ لا کے بادشاہ کو دی، تو بادشاہ نے کہا میں بدصورت بچہ نہیں مانگ رہا تھا، میں خوبصورت بچہ مانگ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا جو ملک کا سب سے خوبصورت بچہ مجھے لا کے دو، یہ تو بدصورت بچہ، کالا کلوٹا ہے، ناک اس کی چھوٹی ہے، بال اس کے گھنگریالو ہیں، اس کے ہاتھ پیر چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ تو کنٹری کا بدصورت بچہ ہے۔ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بادشاہ میری آنکھ سے دیکھ، میری نظر سے دیکھ، ملک کا سب سے خوبصورت بچہ یہی ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچے پیارے لگتے ہیں، ماں باپ کو، حدیث میں حضور نے فرمایا آپ کا بچہ جب پیارا لگے تو ماشاء اللہ بولو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نظر لگ جائے اور بچے کو نقصان ہو جائے۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھو، کسی کی چیز دیکھو، گاڑی دیکھو، گھر دیکھو، بنگلہ دیکھو، کوئی اچھی چیز دیکھو، کپڑے دیکھو تو ماشاء اللہ بولو، جائز چیز، ناجائز چیز نہیں ہے۔ راستے میں ٹھہر کے کسی لڑکی کو دیکھ کے ماشاء اللہ بول رہے ہیں، جائز چیز بولنا، کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ بولو اور لا قوت الا باللہ بولو۔ تو دوست کہہ رہا ہے دیکھ ماشاء اللہ بول، اللہ نے دیا تجھے، اللہ لینے پہ بھی قادر ہے اور اللہ لے لے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں دے سکتی۔ اللہ باغ چھین لیں گے، تیرے باغ کا چشمہ جو ہے، نہر، اللہ اس کو خشک کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کریں گے، اور جب اللہ ضائع کریں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ دوست نے دوست کو نصیحت کیا لیکن اس کی نصیحت کا اثر نہیں ہوا، وہ ترنگ میں تھا، گھمنڈ میں تھا، غرور میں تھا، تکبر میں تھا۔ ایک مرتبہ اپنے باغ میں گیا، جب باغ میں گیا صبح صبح تو پورا باغ اجڑ گیا تھا، اس کو پورا باغ اجڑ گیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، باغ الٹ پلٹ ہو گیا تھا، نیچے کا اوپر آ گیا تھا، اوپر کا نیچے چلا گیا تھا۔ اللہ نے پورے باغ کو برباد کر دیا۔ بعض روایتوں میں لکھا اللہ نے ہوا بھیجا، ایسی ہوا بھیجا پورا باغ تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ نے ایسی ہوا بھیجا پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا، نہ انگور رہے، نہ بیل رہی، نہ کھجور کے درخت رہے، نہ پانی کا چشمہ رہا، پورا باغ برباد ہو گیا۔ اب وہ باغ کو دیکھ کے کہہ رہا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اللہ کے علاوہ کسی کو شرک نہ کرتا، اللہ میرے دوست کی بات مانتا، میں اللہ کو مدد کے لیے پکارتا، اللہ میری مدد کرتا، آج تو میں برباد ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے اب پچھتا کے کیا فائدہ،
جب چڑیا چگ جائے کھیت تو پچھتا کے کیا فائدہ۔ پورا کھیت چڑیا کھا گئی، بعد میں آ کے پچھتا رہا میں نگرانی کرتا تو اچھا ہوتا، کھیت میں وقت گزارتا تو اچھا ہوتا، چڑیا کو بھگاتا تو اچھا ہوتا، پورے کھیت پرندے کھا گئے، اب پچھتا رہا، پچھتا کے کیا فائدہ۔ پہلے ہی دوست کی بات مان لیتا، پہلے غرور ختم کر لیتا اور عاجزی اختیار کرتا اور اللہ سے جڑ جاتا تو اللہ تیری مدد کرتے، تیری نعمتوں میں اضافہ کرتے، اللہ خوب نوازتے، تجھے اور دیتے، اللہ دنیا میں بھی دیتے، اللہ آخرت میں بھی دیتے۔ اب تو دنیا بھی گئی اور تیری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب کہنے لگا کاش میں اللہ کو دوست بنا لیتا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ فرما رہے دیکھو اللہ کو دوست بناؤ، اللہ سچا دوست ہے۔ دنیا بے وفا ہے، بے وفا، دنیا کا ہر انسان بے وفا ہے، اللہ رسول کے علاوہ سب بے وفا ہیں۔ جب تک آپ کے پاس گڑ ہوگا مکھیاں ہوں گی، اور جب گڑ ختم ہوگا مکھیاں چلی جائیں گی۔ جب تک مال ملیدہ آپ کے پاس ہوگا لوگ دوستی کا حق جتائیں گے، اور جب مال ملیدہ ختم ہو جائے گا تو لوگ آپ کے سائے سے بھی ڈریں گے، آپ کے پاس آنا گوارا نہیں کریں گے۔ حقیقی دوست تو اللہ ہے، اللہ کو اپنا دوست بناؤ، خدا کے قریب ہو جاؤ، اس کی بندگی کرو، اللہ سے کہو یا اللہ تو میرا بن جا، مجھے اپنا بنا لے۔ فرمایا ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، ہوا خیر ثوابا، اللہ کے پاس کا جو ثواب ہے وہ بہتر ہے، اللہ تمہارا انجام بہتر کرے گا، اللہ کے پاس کا انجام بہتر ہے، دنیا والوں کا انجام صحیح نہیں۔ دنیا والے تو آپ کی غلطیوں کو ٹٹولتے ہیں، ایک غلطی کو رائی کو پہاڑ بناتے ہیں، آپ کی بہت ساری اچھائیاں اسے بھلا دیتے ہیں، ایک غلطی کو آپ کی پکڑ کے آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا یہ بے وفا ہے، بے وفا۔ آپ کبھی پریشان ہو کے دیکھو کتنے لوگ آپ کا ساتھ دیتے، کبھی پریشان ہو کے، پریشانی میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، مالداری میں راحت میں سب آپ کا ساتھ دیتے۔ دنیا بے وفا، بے وفائی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے جب ہم مریں گے تو ہمارے اپنے کپڑے اتار لیں گے، ہاتھ میں کی گھڑی ہمارے لوگ اتار لیں گے، کفن پہنائیں گے، ہمارے اپنے گھر سے باہر نکالیں گے، ہمارے بدن پہ ہمارے لوگ پہلے مٹی ڈالیں گے۔ آپ کبھی قبرستان گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں ارے بچے آؤ، ان کے رشتہ دار آؤ، ان کے بھائی آؤ، آ کے پہلے وہ مٹی ڈالو، تو رشتہ دار پہلے مٹی ڈال دے۔ یہ بے وفائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بیوی یہ نہیں کہتی میرے شوہر کو گھر میں رکھو، شوہر کو گھر میں رکھو، لاش کو جانے مت دو، جانے کے بعد پھر بیوی بچے سب عیش کرنے لگ جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں۔ دنیا بے وفا ہے، اللہ کی دوستی سچی ہے۔ اللہ فرما رہے اللہ کے پاس تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ سے دوستی کرو، جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کرو، اس پہ شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، خدا کی بندگی کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔